لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز محترم حاضرین کرام، گفتگو امامت اور رہبری کے موضوع کے اوپر چل رہی تھی، اور آج کی اس آخری مجلس میں کچھ اور باتیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے جن کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا اور وہ پڑھیں گے، ان کے اوپر کوئی ظلم، ستم، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر اسی کے آگے ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا رہے گا آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب یہ قرآن مجید کی زبان ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مطلب کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس دنیا میں ہیں وہ آنکھ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید اگر آخر میں اس کی یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آنکھ رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تو وہ قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، تو تھوڑا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ ذہن سوچتا ہے کہ مثلا کیا چیز دیکھنا مراد ہے، آنکھ تو خود ہی دیکھتی رہتی ہے، آنکھ کھلی ہے تو دیکھ رہی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں، قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے انسان کی حقیقت کی طرف، کہ انسان اس ظاہر کا نام نہیں ہے، انسان کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، سمجھے معاملات کو۔ یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، آج اس کی مثال بھی ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بات واضح ہو جائے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس عقل ہے، کوئی کہتا ہے ان کے پاس ضمیر ہے، کہتا ہے ان کے پاس ضمیر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس وجدان ہے، انگریزی میں آپ کہتے ہیں اسپرٹ ہے، آتما ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے پاس کئی چیزیں ہیں؟ کیا انسان کے پاس کئی چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے انسان، اور وہی اصل میں انسان ہے۔ یہ بدن انسان نہیں ہے، یہ بدن جو ہے ڈھانچہ ہے، اس کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، اور عقل کے بہت سارے کام ہیں دنیا میں، جیسے جیسے جو کام وہ انجام دیتی ویسے ویسے نام اس کو دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کے گھر میں ایک ہی صاحب ہیں، مگر نسبتیں بدلنے سے
اس کا نام بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، بیٹے کی نسبت سے آپ اسے باپ کہتے ہیں، خود اسی کو ماں کی نسبت سے بیٹا کہتے ہیں، زوجہ کی نسبت سے آپ اسی کو شوہر کہتے ہیں، بھانجے اور بھانجے کی نسبت سے آپ اسی شخص کو ماموں کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب کئی ایک لوگ ہیں؟ ایک ہی شخص ہے۔ تو نسبت بدلنے سے آپ نے نام بدل دیے۔ ایسے ہی عقل بھی ہے، جب سوچتی ہے تو کہا جاتا ہے عقل ہے، جب نفع اور نقصان کی بات کرتی ہے تو اسی کو بعض لوگ کہتے ہیں نفع نقصان سمجھنے والی عقل۔ اگر جذبات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، عاطفہ، محبت، ممتا، تو کہا جاتا ہے دل۔ اور اگر کہیں سنجیدہ ہے، سنجیدگی سے مدد کرتا ہے وہ، تو کہتے ہیں یہ باضمیر آدمی ہے، ضمیر ہے ان کے پاس۔ اور اگر وہ بے توجہی کرتا ہے تو کہتے ہیں ان کا ضمیر مر گیا ہے۔ تو آپ نے غور کیا، ایک شخص ہے اور ایک ہی چیز ہے، مختلف کام جب وہ انجام دیتا ہے تو نسبت اس کی بدلتی ہے۔ قرآن جگہ جگہ عقل والوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ ہی سے، ہم ہی سے خطاب ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے۔ اور جس کو اللہ نے عقل دی ہے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ اس سے توقع رکھتا ہے کہ وہ عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرے، اور علم کے ذریعے سے عرفان حاصل کرے، یعنی معرفت حاصل کرے۔ اور اس کا جو سبجیکٹ ہے، علم کا، عرفان کا، معرفت کا، سب سے بڑا سبجیکٹ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے اللہ کو پہچانے۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو۔ اب اللہ کو پہچاننا بڑا سخت ہے، کیونکہ ہم لوگ تو دیکھ کے چیزیں پہچانتے ہیں، چھو کے پہچانتے ہیں، سونگ کے پہچانتے ہیں، سن کے پہچانتے ہیں، چکھ کے پہچانتے ہیں۔ اور اللہ کو کیسے آپ پہچانیے گا؟ کہ اگر عقل نہ ہو تو سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، دین بالکل بیکار ہے، دین کی کوئی حیثیت نہیں، ہوا ہے دین۔ عقل کی بنیاد کے اوپر دین ٹکا ہوا ہے۔ لہذا اللہ کو پہچانوانے کے لیے آپ نہج بلاغہ پڑھیں گے تو آپ اس میں آپ کو ملے گا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے اپنی جانب سے انبیاء کو بھیجا، اور مسلسل بھیجا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر قوم کسی کو کہا جائے گا تو کوئی نہ کوئی اس کا ہادی موجود ہوگا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قوم ایک شخص کو نہیں کہتے ہیں، ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اور جب بھی قوم کا لفظ کہیں بھی کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما ہے۔ اور پھر دوسری آیت بھی ہے اور روایت بھی ہے کہ کوئی جگہ اللہ کے رہنما اور ہادی سے خالی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ بات یہ ہے کہ عقل کا استعمال کرے، اللہ کو پہچانے۔ تو ظاہر بات ہے جب تک عقل مند آدمی دنیا میں ہے، سلسلہ بھی ادھر سے ہونا چاہیے، کیونکہ مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے۔ تو کون پہچانوائے گا؟ ہم تو خود نہیں پہچان سکتے، کیونکہ آپ دیکھتے بھی ہیں، قرآن کہتا بھی ہے ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ تم اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہو اس حالت میں کہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو جب ہم کچھ نہیں جانتے تو اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ ابھی تک ہم نے کہا کہ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا جاہل پیدا ہونے کے باوجود انسان ایک چیز لے کر کے آتا ہے، اور اس کا کیا نام ہے؟ اسی کا نام ہے عقل۔ اور عقل میں ایک بہت ہی ہلکی پھلکی
معرفت پہلے سے لے کے آتا ہے، یعنی وہ یہ محسوس کرتا ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، ابھی اسکول نہیں گیا ہے، کسی ٹیچر نے نہیں سکھایا، مگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کسی سے وابستہ ہوں۔ آپ غور کر لیجئے گا اس کے اوپر، میں کسی سے وابستہ ہوں، میں مستقل نہیں ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہی محتاج ہونا اس کا علم ہے، اور انبیاء کا کام یہ ہے کہ جو اس کے اندر یہ محتاجی پائی جاتی ہے، اس کی عقل کا سہارا لے کر کے اس محتاجی کو اور بڑھا دے۔ توجہ چاہوں گا، اتنا بڑھا دے کہ یہ سمجھ جائے کہ میں اس دنیا میں محتاج ہوں۔ اب کس کا محتاج ہوں؟ کچھ دنوں کے بعد جب یہ عقل استعمال کرنے لگے گا تو سمجھ جائے گا میں محتاج ہوں ایک ایسی ذات کا جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں تک ہم کو دین پہنچاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب سلسلہ قائم ہو گیا نبیوں کا، تو ظاہر سی بات ہے اب ہم کو نبی سے لینا ہے، کیونکہ نبی نے تھوڑا سا راستہ ہم کو دکھا دیا، اللہ تک پہنچا دیا، تو خود اب آپ کی عقل کہتی ہے، قدم قدم پر ضرورت ہے کہ کوئی راستہ بتائے کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلیں گے چھوڑ دیجئے کہ یہ اسکول ہے، چھوڑ دیجئے کہ یہ کتاب ہے، چھوڑ دیجئے کہ یہ باپ ہیں، چھوڑ دیجئے کہ یہ ماں ہیں، چھوڑ دیجئے کہ یہ دوست ہیں، سب بھلا دیجئے۔ آپ یہ دیکھیے جب آپ گھر سے نکلیں گے تو قدم قدم پر کوئی ہو جو آپ کو راستہ بتائے۔ آپ محسوس کرتے ہیں اس بات کو، اور دنیا کا ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ قدم قدم پر ہم کو ضرورت ہے کہ کوئی ہم کو بتائے۔ ابا راستہ نہیں بتاتے، اماں راستہ نہیں بتاتی، اس دنیا میں آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، آپ کٹی پتنگ کی طرح سے ہیں، ہم کٹی پتنگ کی طرح سے ہیں، کوئی ہم کو لوٹ لے گا، اور اگر نہیں بھی تو کسی پول میں لٹک جائیں گے، اور اس کے بعد ہوا پانی ہم کو برباد کر دیں گے۔ تو اللہ نے بندے کو کٹی پتنگ بنا کے نہیں بھیجا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ توجہ چاہوں گا، اگر اسی نقطے کو کوئی سمجھ لے تو مذہب اسلام کو سمجھ جائے گا، یونیورسل ہے، وہ آفاقی ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس کی بات فطری ہے۔ اب انبیاء کی انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا ہے۔ اب آئیے، جناب آدم کے زمانے میں ظاہر جو ان سے منسلک تھے انہوں نے ہدایت لی، اس کے بعد انبیاء سے۔ اب ہم نبی آخر کا زمانہ آ گیا، قرآن نے کہا نبی آخر کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب پچھلی تقریریں آپ یاد کیجئے، یہ بتائیے ہدایت کی ضرورت باقی ہے کہ نہیں؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ہدایت کی ضرورت جب تک انسان دھرتی پر ہے اور اسی طرح اگر پیدا ہوتا رہا تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہدایت کی ضرورت ہے نبی اور رسول کی بھی ضرورت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے نبی نہیں آئے گا، نبوت ختم ہو گئی، اور ادھر ضرورت ہدایت کی باقی ہے۔ اب بتاؤ کیا ہو؟ توجہ چاہوں گا، اب بتائیے کیا ہو؟ تو اب یہ نبی ہی کا کام ہے کہ وہ ضرورت کے ماتحت اپنے بعد کسی ایسے کا تعارف کرائے جو ان کا کام کر سکے، کیونکہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہم میں سے کسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت کا راستہ دکھا سکیں، تو جو خود بھٹکا ہوا ہو وہ راستہ کیا بتائے گا؟ تو اب نبی کا ایک کام اور ذمہ داری یہ ہے، جانے سے پہلے کسی کا تعارف کرائیں۔ اب بتائیے عقل کیا کہتی ہے، تعارف کرایا ہوگا کہ نہیں؟ اب بتائیے، سمجھ لیجئے، یہیں سے تھوڑا سا معاملہ امامت کے بارے میں گہرا ہوتا ہے۔ اب ہم خود پیغمبر پر گفتگو کریں گے۔ امام کس کا نائب ہے؟ نبی کا، رسول کا، کسی اور کا نائب نہیں، ٹھیک ہے؟ اب علماء سے پوچھئے کہ نبی کے کام کیا تھے؟ نبی کے زندگی میں 3 کام تھے، توجہ کیجئے گا اب یہاں سے۔
یہ علمی بحث ہے، ذہنوں میں رہ جائے گی تو فائدہ پہنچائے گی، اعتراضات ہوں گے، شبہات ہوں گے تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے لوگ کہاں سے مغالطہ دیتے ہیں۔ نبی کے 3 کام ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس میں سنی شیعہ نہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے 3 کام تھے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب کو اللہ سے لینا اور اسے پہنچانا، اور بیچ میں کوئی آدمی، کوئی انسان، مرد عورت کی مداخلت نہیں ہے، سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے لینا، کیا لیا پیغمبر نے؟ قرآن۔ یہاں وحی کے پہرے ہیں، پیغمبر وحی سے ہٹ نہیں سکتے۔ حیرت ہے، ایسی آیتیں قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ کہتا ہے اسی پیغمبر سے جس کو چاہتا ہے، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کہتا ہے، اتنے پیار سے بلاتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے جو ہم نے ذمہ داری دی ہے، اگر اس ذمہ داری کو پیغمبر چھوڑ دیں تو ہم ان کی پیشانی پکڑ کر کے کھینچ لیں گے۔ لَأَخَذْنَاهُ بِالْوَتِينِ۔ آپ سمجھیے امامت کا مسئلہ کتنا گہرا ہے اسلام میں، یعنی پیغمبر جس سے بڑا کوئی نہیں اسلام میں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر جو ہم نے ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم خود انہیں بھی سزا خاکم بدہن، یعنی چونکہ قرآن کہہ رہا ہے لہذا میں اس بات کو نقل کر رہا ہوں، ہم انہیں بھی سزا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی رعایت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ نہیں کہ آپ گھس آئیے، ہم گھس کے چلے جائیں، وہ وہاں سے چلے آئیں، وہ اس مدرسے کے ہیں، وہ اس کتاب کے ہیں، وہ اس مشن والے ہیں، وہ صوفی ہیں، وہ سنت ہیں، کچھ نہیں۔ جس کو بنا کے بھیجا ہے، جس کو رسالت دی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ در پردہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کے پردے بٹھا دیے، اتنا مہذب بنایا ہے، اتنا مطہر بنایا ہے، اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اتنا امانت دار بنایا ہے کہ وہ راستہ جو ہم نے معین کر دیا اس سے ذرہ برابر بھی پیغمبر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ اب بس یہاں تک بات آ گئی تو ایک لطیفے کی بات سن لیجئے۔ جناب ابوبکر بار بار کہا کرتے تھے میرے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے، اگر میں ذرا سا ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے خود راستے پہ لگا دینا۔ اب آپ سمجھ لیجئے۔ اور جناب عمر کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، طاہر جروری صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے۔ خلیفہ دوم نے جگہ جگہ اور بعض ایسی جگہوں کے اوپر کہ تعجب ہوتا ہے کہ واقعاً تاریخ نے کیسے لکھ دیا، دشمنی علی میں پروان چڑھنے والے کیسے لکھ سکتے ہیں؟ تو طاہر صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، طاہر صاحب کہتے تھے وہ تو تاریخ نے بھلاتے 70 مرتبہ لکھا کہ انہوں نے کہا لولا علی لہلک عمر، بھلاتے لکھا، کہا تو بہت بار ہے۔ اور انہی کا قول ہے، سن لیجئے، کہ عورتوں نے مسئلہ بیان کیا، ان کو مسئلہ نہیں آتا تھا، تو خود انہوں نے کہا خدا کی قسم عمر سے زیادہ تو یہ مدینے کی عورتیں فقیہ ہیں، پیغمبر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب آپ یہی سمجھ لیجئے وہ کتنے نادان لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا پیغمبر پر بخار کا اثر ہو گیا ہے۔ یعنی یہی لوگ کہ جو قرآن مجید کو کہتے ہیں ہم حافظ ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے لیے کافی ہے، یہ بھول گئے کہ پیغمبر کبھی بھی کسی عالم میں پیغمبر ہوتے ہوئے جب تک زندہ ہے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، بہک نہیں سکتا، وحی کا پہرا ہے۔ تو پہلی حیثیت پیغمبر کی یہ ہے کہ قرآن لیں اور پبلک تک پہنچائیں، امت تک پہنچائیں، اس میں کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں کہ کوئی صاحب آ جائے صحابیوں میں سے، تو نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے، سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ تو پہلی حیثیت پیغمبر کی کیا ہے؟ قرآن کو پہنچانا، یعنی وہ پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، پیغامبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ حیثیت رکھیے یہاں۔ دوسری حیثیت پیغمبر کی کیا ہے؟ دوسری حیثیت پیغمبر کی ہے، توجہ چاہوں گا، کہ آپ جسٹس ہیں، قاضی ہیں۔ اگر امت
کہ افراد میں کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے کسی معاملے میں، تو کہا گیا ہے پیغمبر کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلہ کراؤ، فیما شجرہ بینہم، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اگر آپ کو وہ حکم اور قاضی جسٹس نہیں بناتے تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو پیغمبر کا دوسرا کام کیا ہے؟ کہ وہ عدالت قائم کریں، فیصلہ کریں، قاضی ہیں وہ۔ تو جب تک پیغمبر زندہ رہے پہلا کام ان کا یہ تھا کہ قرآن مجید کو مین و ان ویسے ہی پہنچائیں، کہیں سے اپنی بات کو شامل نہ کریں، اور یہ امانت داری ہی پیغمبر کی۔ پبلک کو کیا پتا تھا، بھلے ہی کتنے بڑے عرب شاعر تھے، فصیح و بلیغ تھے، لیکن پیغمبر نے کہا یہ آیت ہے تو اسے آیت سمجھا گیا، پیغمبر نے کہا یہ میرا قول ہے تو اسے پیغمبر کا قول سمجھا گیا، ورنہ ان کو اور ہم کو کیا پتا تھا، اتنا امانت دار تھا۔ لہٰذا آپ چاروں قل پڑھتے ہیں، اس میں جگہ جگہ ہے کہہ دیجئے اللہ احد، ضروری نہیں ہے کہ قل کہیں، ضروری نہیں ہے کہ قل لفظ استعمال کیا جائے، اگر پیغمبر کہہ دیں اللہ احد تو کافی ہے، مگر جیسے اللہ نے اتارا ویسے ہی مومنین تک اور مسلمین تک پہنچایا۔ تو جو قرآن کو پہچانے میں ایک لفظ نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، وہ امت کی رہبری کو پہچانے میں کیسے معاذ اللہ خطا کر سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو دوسرا منصب کیا ہے کہ پیغمبر ہمارے درمیان جسٹس ہیں، قاضی ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کہا ہے پیغمبر کے پاس آؤ، پیغمبر سے فیصلہ لو، اور اگر پیغمبر فیصلہ کر دیں تو اس کی مخالفت نہ کرو، اگر پیغمبر کے فیصلے کی مخالفت تم نے کی تو تمہارا ایمان چوپٹ گیا، اب تم مومن نہیں ہو۔ اعمال اکارت، یہ دو حیثیت پیغمبر کی ہوئی۔ تیسری حیثیت پیغمبر کی کیا ہے کہ پیغمبر سیاسی لیڈر ہیں۔ مدینے میں آپ نے حکومت قائم کی، اجتماع کو آپ نے منظم کیا، اور آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے صلح کی، جو ایک سسٹم کرتا ہے، جو ایک حکومت کرتی ہے۔ تو پیغمبر کے تین کام زندگی میں تھے: قرآن کا پہنچانا، اختلافات میں فیصلے کرنا، اور حکومت کا قیام۔ اب آئیے دیکھیے کہ پیغمبر کی جگہ جو بیٹھے گا کیا یہ تینوں کام کرے گا؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اب جو پیغمبر کی جگہ آئے گا تو وہ تینوں کام کرے گا۔ اب اس میں اختلاف ہے، توجہ چاہوں گا، اس میں اختلاف ہے امت کا۔ دیکھیے، پیغمبر پر تو قرآن مکمل ہو گیا، اب جو پیغمبر کی جگہ بیٹھے گا اس پہ قرآن نہیں اترے گا۔ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ یہی قرآن اسے پہنچانا ہے، بتانا ہے، شرح کرنا ہے، ڈیٹیل دینا ہے، تفسیر کرنا ہے۔ الگ سے قرآن اب نہیں بنے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے، یہ حیثیت پیغمبر سے مخصوص تھی، اس میں کوئی حصے دار۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم امام کو صاحب عصمت مانتے ہیں، بالکل صاحب عصمت مانتے ہیں، معصوم ہے وہ۔ تو عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کے اوپر اترے گا۔ تو قرآن نازل کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ آپ کو کیوں دیا گیا کہ قرآن پڑھو؟ قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے، پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے اور یہ پیغمبر کی کتاب ہے، پیغمبر آخری نبی ہے، تو اب یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس میں کوئی شریک کار نہیں ہے۔ جو بھی اس کی جگہ آئے گا فقط اس کی شرح کرے گا، اس کی تبیین کرے گا۔ لہذا پیغمبر نے جاتے جاتے مولا کائنات سے کہا تھا، اے علی، میں نے تنزیل پر لوگوں سے جنگ کی ہے، تم اس کی تعویل پر جنگ کرو گے۔
یعنی لوگ تمہیں امام تسلیم نہیں کریں گے، تمہارے بچوں کو امام تسلیم نہیں کریں گے، اور تمہیں بتانا پڑے گا، مگر پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے۔ دیکھیے کتنا دونوں میں اتحاد ہے صفتوں میں۔ پیغمبر نے جنگ کی، یہ قرآن ہے اسے مانو، بعضوں نے مانا بعضوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا وہ مومن کہلائے۔ پھر پیغمبر کہہ رہے میرے بعد علی تم کو بھی اسی قرآن کے سلسلے میں جنگ کرنا پڑے گی، مگر اس پر نہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ تو سب مانیں گے، اب اس پر جنگ کریں گے کہ یہ جو آپ مانا کہہ رہے یہ مانا نہیں ہے۔ دیکھیں دونوں بھائیوں میں کتنا زیادہ اتحاد پایا جاتا ہے۔ اسی سمجھ میں آتا ہے کہ امامت میں گہرائی پائی جاتی ہے، وہی ہے بالکل جو پیغمبر کی صفتیں ہیں۔ تو اس میں تو شریک نہیں ہے امام، کس میں؟ قرآن اللہ سے لینے میں، کہ قرآن آ چکا، اب قرآن مولا کائنات کے اوپر نازل نہیں ہوگا۔ اب یہ نہ کہیے، بعض لوگ آپ ممبروں سے سنتے رہتے ہیں، اللہ کرے تھوڑا سا ہم بھی سوچنے لگے، اور اگر کوئی ایسی ہے حدیث روایت تو جو اس کے اصول ہیں ضوابط ہے اس پہ وہ حدیث پرکھی جائے گی، اور اگر قرآن کے مطابق ہوگی تو قبول ہوگی، پہلے بتا چکے، اور اگر قرآن سے ٹکرائے گی تو کسے قبول کریں گے؟ قرآن کو قبول کریں گے، حدیث کو قبول۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کے اوپر قرآن نازل، بابا قرآن نہیں، قرآن الگ چیز ہے، الہام الگ چیز ہے، حدیث قدسی الگ چیز ہے۔ قرآن کا مطلب لفظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے، مطلب بھی اللہ کا، پیغمبر بھی اللہ کا، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے حدیث قدسی جس میں الفاظ تو ہوتے ہیں پیغمبر کے، معنی اللہ کے ہوتے ہیں، تو حدیث قدسی نبیوں کے بعد ائمہ پر یا بی بی فاطمہ پر ہو سکتی ہے، مگر قرآن نازل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں ہم لوگوں کے ممبر سے کہتے ہیں کہ جو طبقہ ہے بڑا طبقہ پڑھا ہوا مسلمانوں کا، وہ کہتے دیکھیں انہوں نے 2 نبی بنا لیا، قرآن تو کہتا ہے نبوت ختم ہو گئی، دیکھو انہوں نے ان کو بھی نبی بنا لیا، ان کو بھی نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ہم نے نبوت ختم کرنے کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانا۔ امامت کی بات چل رہی ہے، نبوت کی بات نہیں چل رہی ہے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ نبی اپنے زمانے میں قاضی بھی تھے، جسٹس بھی تھے، اور لوگ ان کے پاس فیصلے لے کر کے آتے تھے۔ اب سنیے، ہماری روایت نہ سنیے، خلیفہ دوم کی روایت ہے، اب تو معتبر مانیں گے آپ؟ اب تو معتبر مانیں گے؟ خلیفہ دوم نے ایک دن اعلان کیا اپنی حکومت میں، اگر مسجد میں علی بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھ کتنے بڑے بڑے صحابہ کیوں نہ ہوں، علی ہی فیصلہ کریں گے، علی کے ہوتے ہوئے کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو خود عمر نے یہ کہہ کر کے، حکم دے کر کے بتا دیا کہ پیغمبر کے اس منصب میں علی شریک ہیں۔ اگر پیغمبر اپنے زمانے میں لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا کرتے تھے تو نبی کے بعد یہ علی کو حق ہے، کسی کو اور نہیں ہے، تو اس میں اب اختلاف نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ لہذا کہا، پیغمبر نے کہا تھا اقضاکم علی، صحابیوں تم نے بھی کچھ ہم سے علم لیا ہے، ہم نے ہی تمہاری شاگرد یعنی پروری کی ہے اور تم کو شاگرد بنایا، کچھ ہے، مگر علی تم میں سب سے بڑا جج ہے، علی کے ہوتے ہوئے ہمت نہ کرنا، فیصلے وہی دیں گے۔ اب آئیے چلیے، اس میں تو اتحاد ہو گیا، تھوڑا اختلاف کس میں ہے؟ آج کی بحث یہی ہے۔ پیغمبر کی ایک شان، ایک حیثیت اور تھی، وہ کیا کہ پیغمبر اپنے زمانے میں مسلمانوں کے لیڈر بھی تھے، سیاسی لیڈر۔ اور دیکھیے جب تک سوسائٹی رہے گی اس کے حقوق رہیں گے، اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر سکے کیونکہ یہ الگ چیپٹر ہے پورا، اور کھلے گا باب تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوگی کہ جسے ہم لوگوں نے بھلا دیا، خصوصاً شیعوں نے، سرے سے ہمارے ہاں بحث نہیں ہوتی اس کے اوپر، اور اگر کہیں کسی نے آواز بلند کی اور حکومت بنا لی تو خود اپنے ہی لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے ہم لوگوں کی، یعنی ہم ہی ان کے گلے کی ہڈی بن گئے کہ آپ کیوں آ گئے،
ایسے ہی چپت پڑ رہی تھی، اچھا تھا، ہم مار کھاتے رہے، خوب ہے، اچھا ہے، مگر ہمارے ہاں لیڈرشپ کہاں سے آ گئی؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امامت میں سیاست کا ہونا مسٹ ہے، لازمی ہے۔ اگر امامت میں سیاست کو آپ نے نہیں مانا تو امام زمانہ کی حکومت کا نظریہ بے فائدہ ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مولائے کائنات کی امامت میں اسی میں آ کے لوگ اٹک گئے۔ دل چاہ رہا تھا ان کو بنا لے، ان کا دل چاہ رہا تھا ان کو بنا لے، کسی کا دل چاہ رہا تھا خود بن جائیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر تھے سر سید احمد خان صاحب، بڑے لطیف آدمی تھے، اگر فوٹو دیکھا ہوگا، بہت بڑی داڑھی ان کی، اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے جب علامہ اقبال وغیرہ زندہ تھے، جو شاعر مشرق کہے جاتے ہیں، جنہوں سارے جہاں سے اچھا کہا ہے، اس وقت وہ حیات تھے، مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے والے۔ تو ان کے بڑے جگری دوست تھے شبلی نعمانی صاحب، یہ اپنے وقت کے سنیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اب انہوں نے سنیے جناب کیا نام ہے، عمر کے اوپر الفاروق لکھی، اب آپ سمجھ لیجئے کیسا آدمی ہوگا، اتنی موٹی کتاب ہے، پڑھی ہے ہم نے، ہاں پڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں واٹس ایپ والا آدمی نہیں ہوں، یہ بتا دوں آپ کو، ہاں تھوڑا بہت جو الٹی سیدھی باتیں آپ ہماری سن رہے ہیں وہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ الفاروق اٹھائیے، جناب عمر کی اس میں کیا مدح ثنا کی ہے انہوں نے، اور کہیں کہیں جب مدح ثنا آ جاتی ہے تو اسی کے ضمن میں سائے میں خود بخود اہل بیت کی بھی مدح آ جاتی ہے، محسوس نہیں کر پاتے یہ لوگ۔ توجہ چاہوں گا، اب یہ شبلی نعمانی صاحب اور سر سید احمد خان مسلم یونیورسٹی کے بانی دونوں جگری دوست تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے بے تکلف، چائے وائے پی رہے تھے، تو پتہ نہیں کس موڈ میں تھے شبلی صاحب، انہوں نے سر سید سے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ پیغمبر کے بعد اس زمانے میں ہوتے جب خلافت کی ریسنگ چل رہی تھی تو آپ کس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ تو سر سید بہت حاضر جواب تھے، انہوں نے کہا کیا میری داڑھی کسی سے کم تھی؟ توجہ چاہوں گا، بہت عجیب جواب دیا، کیا میری داڑھی کسی سے کم تھی؟ یہ نہیں کہا میں ان کی بیعت کروں گا ان کی بیعت کروں گا، کیوں؟ سامنے بہت پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مولائے کائنات کے ہوتے ہوئے یہ شک کرنا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ دنیا داری کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کوئی توجیہ ہے ہی نہیں۔ آپ اس کو دینداری نہیں کہہ سکتے، پیغمبر کے تئیں دلسوزی نہیں کہہ سکتے، ہمدردی نہیں کہہ سکتے، لاکھ کچھ کہتے رہیں، کچھ بھی نہیں۔ ارے بھائی جب غدیر میں اعلان ہو گیا تو الگ سے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کون سی کہ نہیں وہ فلاں اور ایسے اور امت یتیم ہو گئی تھی اور پیغمبر ابھی یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ کیا علی مدینے میں موجود نہیں تھے؟ سفر پہ گئے تھے، فارن کنٹری چلے گئے تھے، کسی تجارت کے اوپر چلے گئے تھے، کسی جنگ میں چلے گئے تھے، وہ تو وہی موجود تھے۔ اور تعریف کی بات یہ ہے کہ علی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی، خود ہی پہنچے، خود ہی لڑے، خود ہی سمجھایا، خود ہی اٹھ کر کے بیعت بھی کر لی، اور اس کے بعد جناب عمر نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے کچھ دنوں کے بعد کہا یہ تو ایک ایکسیڈنٹ تھا، اتفاق تھا، اللہ نے اس کے برے نتائج سے ہمیں بچا لیا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ سب سے پہلے غدیر میں بھی انہی کا ہاتھ بڑھا تھا اور یہاں پر بھی انہی کا ہاتھ بڑھا، اور اس کے بعد خود ہی اعتراف بھی کیا کہ یہ تو اتفاق تھا، تصادف تھا، اللہ نے وقى اللہ شرھا، اللہ نے اس کے شر سے ہماری امت کو یا ہمیں محفوظ کر لیا۔ تو خود بخود گویا اعتراف کر لیا کہ ہم نے ناجائز بیعت کی ہے، تو اب مسلمانوں کو خامخواہ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اول دوم سوم آ جاؤ کہہ دو اول یہ ہیں چوتھے نہیں ہیں، کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اب اہل سنت میں بھی الحمدللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اس وقت۔ ایک مصر کے مانے ہوئے بہت بڑے دانشور ہیں
پتہ نہیں کون طیب جمعہ کر کے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا ایک انٹرویو ان کا، تو نیل ایک وہ تھا انٹرویو لینے والا، اس نے انٹرویو لیا تھا ان سے، اور یہ ایک ایسے عالم ہیں اہل سنت کے کہ جو پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے، اور وہاں کے شیخ الاسلام بھی، تمام ٹائٹل لگا ہوا ہے، بڑے ہیں بہرحال۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سنیے، توجہ چاہوں، شاید آپ نے نہ سنا ہو اس بات کو، پہلی بار ہم نے پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں اس کے اوپر کیسے لڑ رہے ہیں۔ اور اس شخص نے کیا کہا سنو، خلفائے راشدین کی خلافت نہ اصول دین کا حصہ ہے نہ فروع دین کا حصہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے۔ جیسے اور دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں ویسے یہ بھی بادشاہ ہیں، بادشاہ مرا تو اس کے بعد دوسری حکومت آ گئی، ویسے یہ بھی مر گئے تو اب ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ دنیاوی سیاست میں کسی کی بھی لیڈرشپ تسلیم ہو سکتی ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی لیڈرشپ ختم ہو سکتی ہے، مگر علی اس امام کا نام ہے کہ چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، ایک جگہ اس کی امامت کو تو بہرحال قبول کرنا پڑے گا، اور وہ امامت یہ ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر فیصلہ کریں گے وہاں وہاں علی فیصلہ کریں گے، جہاں جہاں پیغمبر کا دامن پکڑ کر کے ہم جنت کی طرف جائیں گے وہیں وہیں علی کا بھی دامن تھامنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو مولا کائنات کی خلافت کے بارے میں اختلاف تو ہوا، مگر اس چیز میں کہ پیغمبر نے ان کو واقعا سیاسی لیڈر بنایا تھا کہ نہیں، اس میں۔ لیکن ولایت کے بارے میں سنیوں کا ایک دھڑا ہے جس کو صوفی کہتے ہیں، وہی بات کہتا جو شیعہ کہتے ہیں کہ علی سے وابستگی کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب دین مکمل نہیں ہے تو جنت کا سوال خود بھی شک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور پیغمبر نے غدیر میں باقاعدہ لوگوں سے خطاب کر کے کہا سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، علی کو امیر المومنین کہہ کے جا کے پکارو۔ سب سے پہلے لقب غدیر میں امیر المومنین پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے استعمال کیے۔ پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے سب سے کہا یہ فاروق ہیں، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے صدیق مولا کائنات کو کہا گیا۔ بعد میں لوگوں نے جب دیکھا کہ ظاہر اسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں تو ظاہر بات ہے انہی القاب کے ساتھ آگے بڑھ سکتے تھے، تبھی تو پبلک تسلیم کرتی، تو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جو ہے اپنے سینے پہ لگاتے چلے گئے، ہے نا۔ حق یہ ہے کہ یہ سارے القاب پیغمبر نے خود مولا کائنات کو دیے تھے اور کسی کا یہ نہیں تھا۔ پھر میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امامت شیعوں کے نزدیک جہاں عصمت اور بے خطا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اسی امامت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جب تک شیعہ قوم ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی غیر معصوم بھی اس کا لیڈر ہو، امام۔ وہ اور بات ہے کہ آپ تسلیم نہ کریں، ہم تسلیم نہ کریں، ہم نہ جائیں اس کے پاس، ہم تلاش نہ کریں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے نظریہ نہیں دیا حکومت کا۔ اسلام کا نظریہ حکومت بہت واضح ہے اور بہت صاف ستھرا ہے، وہ کتابوں میں بند ہے۔ ایسے جینیس علماء کی ضرورت ہے جو کتابوں میں سے نکال کر کے لے کر کے آئیں اور آپ کے سامنے پیش کریں، اور جسے ولایت فقیہ کہا جاتا ہے وہ اسی کی ایک جھلک ہے، اسی کی ایک جھلک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خمینی صاحب قبلہ مرحوم نے پیش کیا، یہ نادانی ہے، لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ خمینی صاحب سے پہلے مقدس اردبیلی گزرے ہیں، دیگر حضرات گزرے ہیں، صاحب جواہر گزرے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، عربی میں کتابیں موجود ہیں، دیکھیے انہوں نے کیسی بحثیں کی ہیں ولایت فقیہ کے اوپر۔ آج کہا جاتا ہے خمینی صاحب اس کو نکال کر کے لے کے آئے، یعنی خمینی صاحب کو اتنا خوف خدا نہیں تھا؟
میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے خمینی صاحب کیا تھے۔ پاکستان سے خمینی صاحب کی زندگی میں ایک علماء، سنی علماء کا ڈیلیگیشن آیا تھا قم، جہاں وہ پہلے رہتے تھے۔ توجہ چاہوں گا اس واقعے کے اوپر، دیکھیے امام خمینی پر تو ہیں کہ نہیں۔ خمینی صاحب زندہ تھے، پاکستان سے سنی علماء کا ڈیلیگیشن جس میں اہل حدیث، دیوبندی، صوفی، نہ جانے کتنے مسلک کے لوگ موجود تھے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ہمارے یہاں علماء ائمہ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، فقط کہتے نہیں ہیں، اور یہ اخباروں میں نقل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی بات ہے کہ اخبار میں آ جائے تو بہت سے لوگ جو وہاں بڑے بڑے تھے وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ آئے تھے خمینی صاحب کو نزدیک سے دیکھنے کہ اس شخص کا اتنا نام آ رہا ہے، دین، اسلام، تشیع اور نہ جانے کیا کیا، اور دنیا بھر اس کی باتوں کو قبول کر رہی ہے، سر یہ ہے کون؟ دیکھے تو نزدیک سے۔ تو پاکستان سے اٹھ کر کے آئے قم میں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی گیا بھی ہو اخشال قاضی، آج بھی ان کا گھر موجود ہے، سادہ کچا گھر ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اب آثار قدیمہ کا حصہ ہے۔ وہ لوگ آئے، امام خمینی کو دیکھا، ایک شخص یعنی جو ان کا عالم تھا، ایک عالم کے بغل میں کھڑا ہوا تھا، جیسے ہی امام خمینی کو دیکھا، دیکھتے ہی اپنے بغل والے عالم سے کہا، بخدا جو پیغمبر کے بارے میں ہم نے سیرت اور حلیہ پڑھا ہے ہو ویسا ہی لگتا ہے یہ شخص۔ یہ فضائل نہیں ہیں، اما انصاف ہونا چاہیے آدمی کے پاس۔ اگر آپ کے پاس شخصیتیں ہیں تو آپ کیوں نہیں بیان کریں گے؟ کیا ہمیں کہیں سے قرض لینا ہے؟ کیا ہم کسی سے قرض لیں؟ یہی توضیح المسائل جو ہمارے گھروں میں پڑی رہتی ہے۔ آپ جب ان کے گھر کی طرف جائیں گے یخچال قاضی کی طرف تو بیچ میں ہی ایک مسجد پڑتی ہے، مسجد سلماسی، جس میں خمینی صاحب درس خارج دیا کرتے تھے۔ آپ جب بمبئی کے بعض علاقوں میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں پانی آج کل بھرا ہوا ہے کیونکہ نشیب ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی وہاں نشیب تھا، تھوڑا سا پانی جب برستا تھا تو وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا۔ ابھی خمینی صاحب امام خمینی ہی بنے تھے، لیڈر نہیں بنے تھے، ایک مدرس تھے۔ جا رہے تھے، ایک شاگرد بھی تھا، ادھر سے گزرا، ادھر بائیں طرف مسجد، سڑک یہ ہے اور مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پانی دیکھ کر کے وہ مسجد کے زینے پہ چڑھ گیا اور مسجد کے اندر سے آگے گیا۔ خمینی صاحب ساتھ میں تھے، آگے بڑھے، ایک ہی جملہ کہا، پھر یہ توضیح المسائل کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تم نے مسجد کو راستہ کیوں بنایا؟ خود نہیں گئے امام خمینی، اور شاگرد کو کہا تم نے مسجد کو، یعنی یہ مکروہ کام کیوں کیا؟ مسجد راستہ نہیں، اللہ کا گھر ہے، تم کو یہیں سے جانا چاہیے تھا۔ جو شخص، یہ تنہا ایک مثال دے رہا ہوں، جو شخص ایک مکروہ انجام نہ دے اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوگا۔ لاکھ دنیا برا کہے، اپنے انصاف کو ٹٹولے کہ اس کے اندر عدالت پائی جاتی ہے کہ نہیں، مگر ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کے فتوے کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یہ وہی امامت ہے، امامت کا نظریہ جسے ہم نے فقط مولا کائنات میں دیکھا ہے۔ آپ یقین کریں عجیب و غریب سچویشن ہے، کبھی کبھی یہ زبان پہ باتیں آتی ہیں ہم لوگ نہیں کہنا چاہتے، لیکن کہیں کہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ واقعاً بے انصافی کر رہے ہیں تب مجبور ہو جاتے ہیں کہنے کے لیے، ورنہ یہ پبلک آپس میں لڑاتی ہے۔ خدا کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مراجع فقہا اتنے پاک نفس ہوتے ہیں، کبھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ تحریر دیتے ہیں، نہ انٹرویو دیتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی بھی زندہ ہیں، آیت اللہ خامنئی بھی زندہ ہیں، آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں آیت اللہ سیستانی کی کتاب آغا خامنئی کے اوپر موجود ہے جس میں ان کا انٹرویو ہے۔ پڑھیے خامنئی صاحب کے بارے میں سیستانی صاحب نے کیا کیا بہترین باتیں کہی ہیں۔ یہاں لڑانے کی باتیں کرتے ہیں سب، وہ انہوں نے یہ کہہ دیا سمجھے جیسے بنیے بقال ہے معاذ اللہ یہ لوگ۔ اما قرآن ان کے سامنے ہے، اہل بیت ان کے سامنے ہے، اصلی رہنما ہم لوگ کے یہ ہیں۔ کسی نے آیت اللہ سیستانی سے کہا تھا اس وقت جب وہ لندن سے واپس آئے تھے، داعش کا صفایا ہوا تھا اور فتویٰ دیا تھا،
تو کسی نے کہا آپ نے بڑا کام کیا. معلوم ہے ہم جیسے لوگ ابھی پھول کے پتہ نہیں کیا ہو جاتے. آیت اللہ سستانی نے ایک لفظ کہا میں نے کیا کہا, میں نے کیا کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے فقط زبان ہلائی, بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا. قسم خدا کی یہ لوگ ہیں کہ اللہ کا کام کر کے کریڈٹ نہیں لیتے. ہم امامت کی گفتگو کرتے ہیں اور رہبریت کو بھلا دیتے ہیں, سیاسی قیادت کو بھلا دیتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, آپ یقین کریں اگر آج ہمارے پاس سیاسی قیادت ہوتی تو شیعہ قوم کہیں اور ہوتی. بس میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میری آخری مجلس ہے, میں ایک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں نکتہ تاکہ ہمارا جوان سوچے. مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ کون کیا کہے گا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلام کیا ہے, صحیح تشیع کیا ہے. آج اسلامی نظریے حکومت پر بحث ہوتی ہے اور جوان پوچھتا ہے کہ ہماری رہبریت کہاں ہے, تو ہم اسے بتانا چاہتے ہیں تمہارے یہاں رہبریت پائی جاتی ہے کتابوں میں بند ہے, سوسائٹی میں نہیں ہے. بمشکل یہ ہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, امام کی صفت یہ ہے کہ وہ رسول کا نائب ہوتا ہے, وہ معصوم ہوتا ہے, وہ خطاؤں سے پاک ہوتا ہے, وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھتا ہے, وہ بہادر ہوتا ہے. اس کے بدن میں, اس کے جسم میں کوئی ایسا عیب, کوئی ایسی بیماری نہیں ہو سکتی کہ جس سے لوگ متنفر ہوں, جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں. جو پاک دل ہے اس سے نزدیک ہوتے رہیں گے, جو برے دل والے ہیں اس سے دور ہوتے رہیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے اب بیان کر کے بات کو اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں, کہ اس کو ڈاکٹر تیجانی نے لکھا. پیغمبر نے فرمایا تمہارے اچھے رہنما اور سچے لیڈر وہ ہیں کہ جو تم سے محبت کرتے ہیں اور تم ان سے محبت کرتے ہو, اور تمہارے برے رہنما اور لیڈر وہ ہیں کہ جن سے تم نفرت کرتے ہو اور وہ تم سے نفرت کرتے ہیں اور تم ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہو. اب آپ دیکھ لیجئے بادشاہت کا مزاج کیا ہے. امامت میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. یہ صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے. امامت میں یہی چیز ہے کہ امام ملت سے محبت کرتا ہے اور ملت اپنے امام وقت سے محبت کرتی ہے, اور امام اپنی ملت پر مہربان ہوتا ہے. اور اتنا مہربان ہوتا ہے, اتنا مہربان ہوتا ہے کہ پردے غیب میں جانے کے بعد بھی شیخ مفید سے کہتے ہیں, مفید تم نے شکایت کی کہ ہم تمہاری خبر گیری نہیں کرتے. مفید یاد رکھو اگر ہم تمہاری خبر گیری نہ کرتے ہوتے تو اتنے دشمن ہیں کہ تمہیں چور چور کر دیتے, تمہیں سرما بنا دیتے. ہمارا امام وقت موجود ہے اور ہم وہ قوم ہیں کہ ہم دیگر برادران اسلامی سے بالکل الگ نظریہ رکھتے ہیں. ان کے یہاں بھی امام زمانہ کے وجود کا نظریہ ہے کہ آئیں گے, مگر موجود ہیں اس میں بحث ہے. لیکن ہمارا امام ہے, ہمارا خیال, ہمارا نظریہ یہ ہے. ہمارے علماء نے کہا ہمارا امام ہے, حاضر و ناظر ہے اور ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے, ہماری فعالیت کو دیکھتا ہے. ہم یہ مجلس کرتے ہیں, ہم یہ جو ماتم کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے امام کی آنکھوں سے اوجھل. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, وہ واقعہ آپ کو یاد ہے, زہری بنی امیہ کے زمانے کا خلیفہ وقت کے زمانے کا درباری عالم ہے, مگر امام سجاد سے محبت کرتا ہے. اس کے گھر میں اس کی بیٹی کی شادی, امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آقا میری بیٹی کی شادی ہے, آپ تشریف لائیے. امام نے کہا زہری جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے ہم کسی کی شادی میں شرکت نہیں کرتے. آپ کم نہ سمجھیے, بہت بڑا عالم, وہ بھی درباری عالم, وہ بھی بنی امیہ کا ہے. امام نے ایک لفظ کہا کہ ہم شادی میں شرکت نہیں کرتے. اس کے دل پہ بہت اثر ہوا, وہ سمجھ گیا کہ امام شادی میں نہیں آنے والے, مگر دل میں اثر تھا اس کا. وہ لوٹ گیا. کچھ دنوں کے بعد امام کے پاس آیا, کہا آقا آپ نے اس دن ایسی بات کہہ دی کہ پھر ہمت نہیں ہوئی, مگر آقا آج ہم نے اپنے گھر آپ کے بابا کی مجلس رکھی. اللہ اکبر, آپ کے بابا کا ذکر رکھا ہے. امام نے کہا ہم آئیں گے.
قسم خدا کی یہ مثالیں ہمارے لیے چراغ راہ ہیں۔ امام گئے، آپ کو معلوم ہے درباری عالم میں چنندہ لوگ بلائے گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دربار میں کوئی چغلی نہ کھا سکے۔ جو مخصوص رازدار معتمد لوگ تھے ان کو بلایا تھا، امام کو صدر مجلس میں جگہ دی۔ امام بیٹھے اور خطیب نے مصائب پڑھنا شروع کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج 1400 سال امام کی شہادت کو ہو گئے، امام نہیں ہیں، صاحب عزا بظاہر یہی، اور ہم لوگ جب مصائب سنتے ہیں تو ہم لوگ رونے لگتے ہیں، وہاں خود امام صاحب عزا موجود تھے، دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، امام گریہ کر رہے تھے، اور مصائب ہو رہے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، سب گریہ کر رہے تھے، سب رو رہے تھے، ایک عجیب ماحول تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو زہری جو وقت کا قاضی القضات چیف جسٹس تھا، درباری عالم تھا، وہ اٹھا تاکہ امام کو دیکھیں امام کہاں ہے، کس پوزیشن میں ہے۔ اب جو اٹھا تو دیکھا امام اپنی جگہ کے اوپر نہیں، وہ پریشان ہو گیا، دیکھنے لگا کہاں، دیکھا مجمع بھی نہیں ہے، دروازے کی طرف دوڑ کے آیا۔ اب جو دوڑ کے دروازے پر آیا تو کیا دیکھا، امام اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں آنے والوں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی۔ اللہ اکبر، امام سجاد وہاں بیٹھے ہوئے تھے جہاں عزاداروں نے اپنی چپلیں اتاری تھی۔ وہ آ کے رونے لگا کہ میرے آقا، میرے سردار، آپ کی جگہ وہ ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ امام نے ایک جملہ کہا، تم نہیں جانتے، تمہارے آنکھیں نہیں دیکھتی، مگر میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس مجلس میں کون کون تھا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس مجلس میں کون کون تھا۔ ارباب عزا یہی سید سجاد تھے کہ جب زینب نشیب میں اپنے بھائی کی تلاش میں آئیں تو اپنے بھائی کو پہچان نہ سکیں، مگر اتنی ذمہ دار تھیں کہ پلٹ کے بھتیجے کے پاس آئی تو عجب منظر دیکھا۔ سید سجاد اس عالم میں تھے کہ جیسے ابھی روح پرواز کر جائے گی، اپنے بھتیجے کو سنبھالا، میرے لال، میرے لال، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی اماں سے گلا کرتے ہوئے کہا، اے پھوپھی اماں، میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور جوان بیٹا موجود ہے۔ ارباب عزا آج یہ 5ویں مجلس ہے، ارباب عزا بس ایک مصیبت کا تذکرہ کر کے میں زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب المراد کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کس کی کیا حاجت ہے۔ ارباب عزا کربلا میں ایک شخصیت اور ہے کہ جس سے کربلا والے بڑی محبت کرتے تھے، حسین نے اسے آخر تک بچا کے رکھا تھا، اس کا نام ہے عباس۔ مگر کون عباس؟ جسے جنگ کی تمنا تھی مگر اجازت نہ ملی، اجازت نہ ملی۔ عباس کو اجازت ملی مگر کاہے کی؟ اے عباس بچوں کے لیے پانی لا دو۔ عباس پانی لینے کے لیے گئے مگر پانی نہ لا سکے، بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ آج ہم علم اٹھاتے ہیں، جلوس کے آگے آگے علم رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ کوئی نیا علم نہیں ہے، یہ علم حمزہ کے ہاتھ میں تھا، جعفر طیار کے ہاتھ میں تھا، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، مگر اکیلا علم تھا۔ مگر جب عباس کے ہاتھوں میں آیا تو سکینہ نے نہ جانے کس خیال سے مشکیزہ دیا تھا۔ آج جب بھی علم اٹھتا ہے، سوکھا ہوا مشکیزہ علم سے چپکا ہوا کہہ رہا ہے، اے عباس تمہاری وفاداری کو سلام ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما لے، پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پروردگارہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے، پروردگارہ ہماری اس آخری نسل کی حفاظت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے، پروردگارہ شیعوں میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا کر دے، پروردگارہ ہمارے اندر دین کی سمجھ پیدا کر دے، پروردگارہ اپنی معرفت پیدا کر دے،
پروردگارہ اہل بیت کی محبت کو اور مستحکم کر دے۔ پروردگارہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، دوسرے میں قرآن۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو لوگ ان مجلسوں میں پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، پروردگارہ اگر کچھ بھی اس میں لائق ثواب ہے تو ان تک بھی پہنچا دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔